اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and glad. This is Aziz Ahmad Kaka Khail. Today with the new lessons, lesson number 5, that is convection of heat. آج 5ویں لیسن کے ساتھ کنویکشن ہیٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کنویکشن آف ہیٹ کس کو کہتے ہیں. ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے دا ٹرانسفر آف ہیٹ فرام ون پلیس ٹو اندر بائی ایموشنز آف ہیٹڈ پارٹیکل از کالڈ کنویکشنز آف ہیٹ. جب ہیٹ منتقل ہوتا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، موشنز کی یعنی اس کے پارٹیکل جو ہے وہ پوری موومنٹ کرتا ہے، یعنی ٹرانسلیٹری موشن اس میں شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے پارٹیکل اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کو ہیٹ دیتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنویکشنز آف ہیٹ. اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک ایکسپیرینس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں. ایک بیکر میں نے پانی لیا ہے، کیونکہ پانی ہمارے پاس جو ہے وہ کلر لیس اور آرڈر لیس ہوتا ہے. اس میں یہ واٹر ہے. اس واٹر کو میں ایک برنر کے اوپر فلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس میں یہ جو ایڈ کیا گیا ہے پوٹاشیم پرمنگنیٹ، جس کا فارمولہ ہے KMnO4، اور اس کا کلر جو ہے وہ پرپل کلر کا یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں نظر آ سکے کہ یہ کس طریقے سے موشن اس میں پارٹیکل کرتے ہیں. جس وقت آپ اس کو ہیٹ دیتے ہو تو اس کے مالیکیولز گرم ہو جاتے ہیں. گرم ہونے کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف آتے ہیں، اور یہاں جو اوپر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ڈینس ہونے کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتے ہیں، اور اس طرح اس کے درمیان ایک ٹرانسلیٹری موشن شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنویکشن کرنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں کنویکشن کرنٹس. اور ہمیں اس کلر کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریکس آف پرپل کلرز جو ہے واٹر، اس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ کنویکشنز کے جو میکینزم ہے وہ کس اصول پر کام کرتا ہے، یعنی اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، وہ آرکیمیڈس پرنسپل ہے. آرکیمیڈس پرنسپل کے مطابق یہ کام کرتا ہے. اب آرکیمیڈس پرنسپل ہے کیا، اس کو پڑھتے ہیں. جب آپ پانی کو ہیٹڈ کرتے ہو، ہیٹ دیتے ہو، تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. ایکسپینڈ ہونے سے اس کے والیوم میں انکریز بڑھ جاتا ہے، اس کی والیوم بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے پاس ہم نے پہلے ایکسرسائزوں میں پڑھا ہے کہ ڈینسٹی ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں ماس ڈیوائڈ بائی والیوم. جب ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی والیوم بڑھ جاتا ہے تو ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے. انورسلی پروپورشن ہے اس کے درمیان. تو یہاں پر ان کی والیوم بڑھ جاتا ہے تو ڈینسٹی کم ہو جاتا ہے. تو اس کے یہاں نیچے پر جتنے مالیکول ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور اوپر والے جن کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح کنویکشن کرنٹ شروع ہو جاتا ہے. اور جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، اور جو نیچے ہوتے ہیں وہ ٹاپ کی طرف آ جاتے ہیں ڈینسٹی کی وجہ سے. تو ٹاپ پہ کول والے جو ہوتے ہیں وہ نیچے سیٹل آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ پانی گرم ہوتا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں اکثر پنکھوں کے اوپر، چھت کے اوپر بلیک مارکس ہوتے ہیں، جس کو ہم ایشز بھی کہتے ہیں، راگ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ راگ جو ہے اکثر چھتوں پہ، دیواروں پر موجود ہوتا ہے. اس کے دیواروں میں یہ بلیک مارکس جو ہے ایڈہیسو فورس کی وجہ سے یہ پنکھوں کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ وہ چمٹ جاتے ہیں، یعنی روف کے ساتھ وہ چمٹ جاتے ہیں، اور اس کو پھر ہم صاف کرتے ہیں. صفائی جو ہے نصف ایمان بھی ہے. تو اکثر آپ دیکھتے تو وہ اسی وجہ سے، یعنی کیونکہ جس وقت جہاں پر آگ لگائی جاتی ہیں تو وہاں ہوا کے مالیکول جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں، اس کی والیوم بڑھ جاتا ہے، اور ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے تو اوپر کی طرف آتے ہیں. تو اوپر ہمارے کمروں میں عموماً پنکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح چھت جو ہے وہ اس راگ کی وجہ سے گردآلود ہو جاتے ہیں. اب کنویکشن کی ہم اگر بات کریں، کنویکشن جو ہے وہ پاسبل ہے ان فلوئڈز. فلوئڈ مشترکہ نام ہے، کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ لیکوڈس کے لیے اور گیسز کے لیے. یعنی کنویکشن جو ہے، یعنی ترسیلی حرارت جو ہے وہ صرف لیکوڈ میں، مائعات میں اور گیسوں میں ممکن ہے. سالڈ میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ممکن اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مالیکیول ایک دوسرے سے دور فاصلے پر ہوتے ہیں.
اور اس میں بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسلیٹری موشن نہیں کرتے، جبکہ لیکوڈ میں اور گیسز میں وہ ٹرانسلیٹری موشن مالیکول جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن نشین کر دیں کہ اس کا میکینزم جو ہے وہ آرکیمیڈس پرنسپل کے ہیں۔ اب ہم اس کے اپلیکیشن پڑھتے ہیں کہ کنویکشنز آف ہیٹ کی جو اپلیکیشن ہے روزمرہ زندگی میں ہم اس کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے ابھی پریکٹیکل اپلیکیشنز کی کہ کنویکشنز آف ہیٹ ہم کہاں کہاں روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر اس کا جو اپلیکیشنز ہیں، applications of convection of heat. اس میں فرسٹ نمبر جو ہے ہیٹنگ آف واٹرز۔ اگر ہمارے پاس یہ کنویکشن کرنٹ نہ ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ کنویکشن کرنٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ پانی کو یعنی واٹر کو آپ ابال نہیں سکتے تھے۔ آپ اس کو کیا نہیں کہتے؟ واٹر کو وہ بوائل نہیں کر سکتے تھے، بوائل آپ اس کو بوائل نہیں کر سکتے، تو یہ بہت مسئلہ ہوتا۔ تو روزمرہ زندگی میں ہمیں پانی گرم کرنے کی ضرورت پڑتا ہے، تو اگر ہم ایک ترماس لے لیں، الیکٹریکل ترماس لے لیں اور اس میں اگر آپ پانی گرم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جس طرح ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ میں آپ کو بتا دیا، تو الیکٹرک وائر کے ذریعے آپ اس کو ملاتے ہو اور اس کو کرنٹ دیتے ہو، ہیٹ دیتے ہو، الیکٹریکل کرنٹ دیتے ہو، تو یہ پانی جو ہے کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے یہاں پر مالیکول گرم ہو کے اوپر آتا ہے اور اوپر والے مالیکول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور اس میں کنویکشن کرنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے پاس پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ نیچے والے مالیکول کی جو ہے والیوم بڑھ جاتا ہے، وہ اوپر آتا ہے، اور اوپر والے کے کم ہوتے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اس طرح کنویکشن کرنٹ جو ہے وہ فلو کر دیتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے گھروں میں جو ہے پانی وغیرہ گرم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے سی بریز، جس کو ہم کہتے ہیں بری اور بحری ہوائیں۔ بری اور بحری ہوائیں، یہ اس کا اگر کنویکشن کرنٹ نہ ہوتا تو ہمارے ہاں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ زمین ہے اور یہ پانی ہے۔ تو زمین کی جو ہیٹ کیپیسٹی جو ہے وہ جذب کرتا ہے وہ 800 جول پر کلو گرام پر کیلون ہے، اور پانی کا جو ہے وہ 4190 جول پر کلو گرام پر کیلون ہے۔ تو دن کے وقت جو ہے زمین جلدی گرم ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے تو یہاں ہوا گرم ہونے کی وجہ سے ہوا کے مالیکولز کے والیوم بڑھ جاتا ہے اور یہ اوپر گرم ہوا اوپر چلی جاتی ہے، اور سمندر کی ہوا جو ہے پانی کیونکہ بعد میں بہت دیر بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو وہاں سے ہوائیں جو ہے زمین کی طرف رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم سیز بریز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سی بریز۔ اور اس طریقے سے رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ زمین جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے زمین، اور پانی جو ہے وہ کچھ گرم ہونے میں بھی ٹائم لیتا ہے، تو اس طرح ٹھنڈا ہونے میں بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ تو رات کے وقت یہاں کا جو آب و ہوا ہے وہ گرم ہو کے اوپر چلا جاتا ہے، اور زمین چونکہ جو اس کی جلدی ٹھنڈا ہو جاتے تو یہاں سے ہوائیں شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لینڈ بریز کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ساحلی علاقے ہیں، کراچی وغیرہ جو ہے، وہاں کا موسم جو ہے وہ معتدل رہتا ہے، تو یہ کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے رائڈنگ آف تھرملز۔ بعض علاقوں میں ہوائیں گرم ہو جاتی ہیں اور گرم ہوا جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہیں، اور کئی کلومیٹر تک یہ گرم ہوا جو ہے وہ پھیلا رہتا ہے۔ یہ کنویکشن کرنٹ جس میں پرندے جو ہے برڈ جو ہے وہ فلیپنگ نہیں کرتے ہیں، اور اس میں وہ اڑتے رہتے ہیں، کئی گھنٹوں تک وہ اڑتے رہتے ہیں فلیپنگ کے بغیر۔ برڈ جو ہے وہ فلیپنگ نہیں کرتے، یعنی اپنے پروں کو نہیں پڑپڑاتے، ناٹ فلیپنگ دیئر برڈز ونگز، اور گھنٹوں تک جو ہے وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ فور نمبر جو ہے ہمارے پاس ہے ریفریجریٹرز۔
کنویکشن کرنٹ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ریفریجریٹر میں آپ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ریفریجریٹرز ہیں اور اس کے یہ اپارٹمنٹس ہیں، اور یہاں کول اپارٹمنٹ ایریا یہاں پر ہے جہاں پر ہوا کو گرم کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں آپ فوڈ رکھتے ہو، خوراک رکھتے ہو، خوراک سے گرم ہوا اوپر کی طرف، وہی اصولوں کے مطابق، آرکیمیڈس پرنسپل کے مطابق یہاں سے جو ہے گرم ہوا اوپر آ جاتی ہے اور یہاں سے ٹھنڈی ہوا نیچے، اور آپ کا فوڈ جو ہوتا ہے وہ سیف رہتا ہے اور وہ سپوائل نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ سپوائل، ناٹ سپوائل، یعنی خراب نہیں ہوتا یور فوڈ۔ اور لاسٹ نمبر جو اس کا اپلیکیشن ہے وہ وینٹیلیشنز ہے۔ وینٹیلیشنز یعنی کمروں کے اندر جو روشن دان ہوتے ہیں، دروازے اور کھڑکیاں، تو یہاں پر جب کمرے کے اندر ہوا گرم ہو جاتی ہے تو وہ اوپر روشن دانوں کے ذریعے نکل جاتی ہیں اور ان کی جگہ جو ہے ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اور دروازوں سے داخل ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے کنویکشن کرنٹ کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور گرمیوں میں ہمارے کمرے جو ہے ان کا ٹیمپریچر معتدل رہتا ہے، زیادہ گرمی اس میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس، یہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کمرہ بنا دیتا ہوں، یہ دروازے میں ہوا آتی ہے اور کھڑکیوں میں، اور یہاں وینٹیلیٹر عموماً اوپر ہوتے ہیں چھت کے قریب، تو یہاں سے جب ہوا گرم ہو جاتی ہے تو وہ اوپر آتی ہے، اوپر چلی جاتی ہیں، اور اوپر آنے پر یہاں اس کی جگہ جو ہے ٹھنڈی ہوا دروازوں کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے اور کھڑکیوں کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آپ کے کمرے کے درجہ حرارت جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ امید ہے یہ ٹاپک جو تھے ہم نے ترتیب وار شروع کیے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ہیٹ پڑھا، ہیٹ کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہیٹ ٹرانسفر ہونے کے جو 3 طریقے تھے، جس میں سب سے پہلے کنڈکشن تھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کنویکشن تھا، اور تیسرے نمبر پہ ریڈیشن ہے۔ پھر سب سے پہلے ہم نے کنڈکشن پڑھا کہ کنڈکشن کیا چیز ہے، کنڈکشن کے 2 میکینزم کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھا، پھر کنڈکشن کون سی مادے کی کون سے حالتوں میں وہ ممکن ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کنویکشن آف ہیٹ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لیا، اس کے میکینزم کے، وہ آرکیمیڈس پرنسپل کے مطابق کام کرتا ہے، اور اس کے جو ڈیلی لائف میں اس کا جو استعمال ہے، کتاب میں جو ذکر کیے گئے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہیٹنگ آف واٹر ہے، اگر یہ کنویکشن کرنٹ نہ ہوتے تو پانی ہم گھروں میں گرم نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو گھروں میں اپنے لیے پانی گرم کرتے ہیں۔ دوسرا سی بریز اور لینڈ بریز، جہاں پر معتدل آب و ہوا رہتے ہیں، جیسے کراچی اور ساحل کے بارے میں، تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر رائڈنگ تھرملز ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بعض علاقوں میں ہوائیں گرم ہو جاتی ہیں اور گرم ہونے کی وجہ سے اس کے والیوم بڑھ جاتا ہے اور اس کے جو اوپر دوسری ہوائیں ہیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اور یہ گرم ہوا جو ہے اس میں پرندے جو ہے اپنے پروں کو پڑھائے بغیر گھنٹوں تک وہ اڑ سکتے ہیں، تو اس کا یہ تیسرا اپلیکیشن تھا۔ چوتھا اپلیکیشن ریفریجریٹر ہے۔ اگر ہم اس میں فریج میں جو نیچے اپارٹمنٹ ہوتے اس میں خوراک رکھ دیں تو اس کی جو خوراک کی جو گرم تپش ہے وہ اوپر اصول ارشمیدس کے مطابق وہ اوپر آتا ہے، اور اس کو جو ٹھنڈی ہوائیں فریج والا جو دیتا ہے وہ نیچے آتا ہے، اور اس طرح یہ کنویکشن کرنٹ جاری رہتا ہے اور آپ کا خوراک جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا۔ اور لاسٹ نمبر جو ہے وہ وینٹیلیشنز ہے، یعنی کمروں کے اندر کھڑکیاں، دروازے اور روشن دان کا استعمال، جس کی وجہ سے گرم ہوا اوپر اڑتی ہے، روشن دانوں سے نکل جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ دروازوں اور کھڑکیوں سے آتی ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچرز سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی مسئلہ ہے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو، بنڈل آف تھینکس۔